اللہ اکبر، 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 اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء جو قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں شروع کے سالوں میں نازل ہوئی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلم سوسائٹی کو منظم آرگنائز کرنے اور اس کو ایک جامع اور آئیڈیل مثالی امت بنانے کے لیے احکام نازل ہو رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے بات آئی تھی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تمہارے حاکم بنائے گئے ہیں، اور اگر کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اصلاً اطاعت کے قابل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ خالق، مالک، پروردگار، حاکم، مدبر، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول بھی مطاع، قابل اطاعت ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے الفاظ ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اس کے دربار سے جو کچھ حاضر ملتا ہے اس کو وہ اپنی امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اولی الامر منکم، تمہارے حکمران، مختلف طرح کے حکمران گزرے ہیں، بہت سے حکمران شورا کے ذریعے سے ہمیں ملے، یعنی مشورے کے ذریعے سے کچھ لوگ مسلط ہو گئے۔ اس کے بارے میں کئی نظریات ہیں، لیکن قرآن مجید صاف صاف یہ کہہ رہا ہے، موٹی موٹی بات، کہ اگر تمہارے اور تمہارے حکمرانوں، رولرز کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ فائنل فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ یا تو قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، بنیادی باتیں، حدیث میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، یہی فائنل اتھارٹیز ہیں، ان کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ہمارے سامنے یہودیوں کا جو طریقہ کار تھا اس پہ تفسیر آ رہا ہے۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے نفاق کا شکار، حالات کی وجہ سے، مسلطوں کی وجہ سے انہوں نے رسول کو مان لیا، رسول مطاع اس بات کو مان لیا، لیکن جہاں انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا شریعت کی روشنی میں، تو وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے، طاغوت کے پاس جاتے۔ طاغوت کے پاس جاتے، شیطان کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے۔ طاغوت کا مطلب اگر صرف آپ شیطان لیں، کیا کوئی شیطان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ فیصلہ کر دو؟ طاغوت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ان کے احکام کو چھوڑ کر آپ کہیں اور جائیں۔ ایسی عدالت، ایسے افراد، ایسے لیڈرز، ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے ادارے جو اللہ کو حاکم اصلی نہیں مانتے اور اللہ کے رسول کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہنا چاہیں تو طاغوت ہیں۔ طاغوت کی تشریح سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے ہٹ کر خود مطاع بنتے ہیں، خود حکم دینے کا اپنے آپ کو اختیار دے لیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین بھی تھے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے، جنگ میں بھی آ جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہے ان آیات کے نزول سے 2-2.5 سال پہلے جنگ بدر ہوئی تھی۔ ان آیات کے نزول سے تقریباً 1.5 سال پہلے احد کی جنگ ہوئی تھی۔ 1000 مسلمان جمع ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے بہانہ کیا، ہمیں امید نہیں ہے کہ آج جنگ ہوگی، اس لیے 300 آدمیوں کو لے کے چلا گیا۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے لوگ وہ بھی حالات سے متاثر ہو گئے۔ بھائی 3000 افراد کا لشکر جرار مکے کے سرداروں کی قیادت میں آیا ہوا ہے اور ہماری آبادی بڑی مختصر ہے،
1000 افراد کو ہم لے کر آئے تھے، 1000 مقابلہ کریں گے 3000 کا، لیکن 300 کی تعداد گھٹ گئی، ہم کیا کریں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ بلکہ جنگ احد میں بھی کچھ منافق شامل تھے، جنگ بھی کی، تلوار بھی چلائی، لیکن جب افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ابو سفیان سے بات کرو، ذرا ہمیں وہ پناہ لے دو، ہم بچ جائیں۔ کچھ لوگوں کو اس بات کی فکر ہوئی جن کے دلوں میں ایمان پورے طور سے گھر نہیں کیا تھا کہ اب تو ہم ہار گئے، نعوذ باللہ حضور شہید کر دیے گئے، اب مدینے کی خیر نہیں ہے، بال بچوں کی گھروں کی خیر نہیں ہے، کیا کریں، گھروں کو جا کے ڈیفینڈ کریں، کیا کریں۔ یہ سب منافق تھے۔ اور یہ بھی نفاق ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ فیصلے دو طرح کے ہیں، ایک طرح کے فیصلے وہ ہیں جو عدالتی معاملے میں، جائیداد وغیرہ جو عدالت میں معاملات جاتے ہیں اس میں ہوتا ہے، ایک فیصلہ وہ ہے جو اللہ نے کسی چیز کے بارے میں کیا، اللہ کے رسول نے کیا، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس پہ اگر ہمیں اطمینان نہیں ہے تو یہ نفاق ہے۔ اور نفاق بہت بڑا گناہ ہے، کچھ ادھر بھی ہیں کچھ ادھر بھی ہیں، کچھ مان بھی رہے ہیں کچھ مان بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، قرآن اللہ کی آیات، آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یعنی مقدمہ اگر ان کے فیور میں ہونے کا انہیں خیال ہوتا تو رسول اللہ کے پاس مقدمہ لے جاتے تھے، ورنہ کہیں اور لے کے جاتے تھے۔ کیا آج یہ رویہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہے؟ ذرا آپ جائزہ لے کے دیکھیے۔ جی، ہم ایسی عدالتوں میں جاتے ہیں جو کافرانہ نظام کی عدالتیں ہیں، ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہمارا معیار وہ نہیں ہے۔ ہم کسی پارٹی کے وفادار ہیں، ہمیں سے کچھ لوگ کسی نظریے کے وفادار ہیں، ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اطمینان اور ایمان اور اس کی پیروی کرنے کی بات تو بعد میں آتی ہے، کہ سب نفاق کی علامتیں۔ ایک عملی نفاق بھی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، بات چیت کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا کہیں تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 علامتیں وہ پکا منافق، اور جتنی علامتیں اتنا منافق، کوئی 75%، کوئی 25%، کوئی 50% وغیرہ وغیرہ۔ یہ عملی نفاق۔ تو نفاق کا معاملہ بڑا ہی نازک، اور نفاق سے بچنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو جانیں، کس طرح اس پہ عمل کیا جائے گا، بات ہم کو جاننا چاہیے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس خصمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے کہیں اور فیصلہ کرانے کی کوشش کرنے میں، یا ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے تو آخر نہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، وغیرہ وغیرہ، اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، الجھو مت، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جنگ میں بھی آ جاتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان اترا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے الجھنا بیکار، سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو دل میں اتر جائے۔ اس سے ایک بات ہماری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے، آج ہمارے کچھ مسلم بھائی اسلام سے واقف نہیں ہیں، انہیں ہم واقف کرائیں۔ آج کچھ ہمارے مسلم بھائی نفاق کا شکار ہیں، عملی نفاق، ہم انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ فکری نفاق کا شکار ہیں، ان کے فکر کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے احکام پر انہیں اطمینان قلب حاصل نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کریں، بتائیں، سمجھائیں۔ تو علمی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے اور خدمت کے طریقے سے ان سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ آج بھی ہمارے لیے یہی رویہ درست ہے کہ ہم تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں، اور اپنے معاملات کے فیصلے
اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت اور ان کے احکام کی روشنی میں کرائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ ہم نفاق میں مبتلا ہیں، اور بہت سے مسلمان لا علمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اسلام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، غیر مسلم سوسائٹی کے اثرات کی وجہ سے، مختلف پارٹیوں کے دم چھلے بنے رہنے کی وجہ سے اس طرح کے نفاق کا شکار ہیں۔ محبت اور ہمدردی کے ساتھ ہمیں ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک نصیحت کرنے والے ناصح کی نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہم تک پہنچانے والے کی ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک آیا اور ہم نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی، اس کو مانا۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پورے طور سے سمجھیں اور خلوص دل کے ساتھ اس کو مانیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں ہے محمد، تمہارے رب کی قسم، کبھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اب ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اسلام کے جو تقاضے ہیں، نفاق سے بچنے کی جو بات ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حاضرین اور ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ہم سب جمع ہیں اور سورہ النساء کے مندرجات پر گفتگو جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک نصیحت کرنے والے ناصح کی نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہم تک پہنچانے والے کی ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک آیا اور ہم نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی، اس کو مانا۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پورے طور سے سمجھیں اور خلوص دل کے ساتھ اس کو مانیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں ہے محمد، تمہارے رب کی قسم، کبھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ زندگی کے عام معاملات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں اور آپ کو جو حکمت بالغہ عطا کی گئی تھی اس کی روشنی میں جو فیصلہ کر دیا وہ حتمی ہے، اس کو لازماً ماننا چاہیے۔ صاف صاف الفاظ ہیں، نہیں ہے محمد تیرے رب کی قسم، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ قسم دینے سے ایک بات پہ زور پڑتا ہے، سٹریس ہوتا ہے۔ جب تک یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ تمام اختلافات میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، 4 رائیں ہو سکتی ہیں، مالی معاملے میں ایک ایسا معاملہ جس میں مقدمے کی نوبت آ گئی، یا اور کوئی فکری معاملہ، ذہنی معاملہ، نظریاتی معاملہ، حضور کو حکم تسلیم کرنا، فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ پھر تم جو کوئی فیصلہ کرو اس پر ان کے دلوں میں تنگی بھی نہ ہو تو ظاہر ہے اس فیصلے کو ٹھیک سے ہم سمجھیں گے، اس کی اسپرٹ کو، اس کے سیاق کو، اس کے پس منظر کو، اس کی مصلحتوں کو، تو ہمارا دل کھلے گا۔ یوں ہی ایک بات کہہ دی جائے تو ماننے میں کچھ لوگوں کو مشکل ہو سکتی ہے، بلکہ وہ یسلموا تسلیما، پورے طور سے تسلیم کر لیں، سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، یعنی کوئی بڑی قربانی کا مطالبہ کیا جاتا، تو ظاہر ہے بہت بڑی قربانی کا مطالبہ قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ تو اس سے چھوٹے احکام۔ تو جب ان چھوٹے چھوٹے احکام پر یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں، حجتیں کر رہے ہیں، تو بڑے احکام، قربانی دے دو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو، جان و مال کی بازی لگا دو، ظاہر نہیں مان سکتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں
وہ ہماری حالت، ہماری مقدرت، ہماری صلاحیت، ہماری کیپیسٹی وغیرہ کو دیکھ کر دیے ہیں۔ اور اللہ سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بہت نرم خو ہیں یہ نبی، اگر سخت مزاج ہوتے تو سب لوگ ان سے دور ہو جاتے، چھٹ جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رحمت کا، انتہائی محبت کا، انتہائی مہربانی کا ثبوت دیا، نمونہ پیش کیا۔ کتنا پیارا نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رہن سہن کا نمونہ، ملنے جلنے کا نمونہ، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کا نمونہ، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا نمونہ۔ تو انتہائی رحیم اور شفیق، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے رحمت کرنے والے، بڑے مہربان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ تو اللہ کی نصیحتوں پر، اللہ کے کلام پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اور اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام قرآن کی روشنی میں اور اپنی حکمت، ساری باتیں قرآن میں نہیں آ گئی، حدیث میں بہت ساری باتیں آئیں۔ اللہ نے حضور کو وہ سینس دیا تھا، وہ احساس دیا تھا، وہ حکمت دی تھی، اور وہ عقل و قرت دی تھی کہ قرآن مجید کے احکام کا صحیح منشا کیا، اس کو آپ نے ہم کو بتایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل طور سے اطاعت کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، پورے طور سے کرے گا، دل کی تنگی کے بغیر کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ 4 کیٹیگریز یہاں پر بتائی گئی۔ انبیاء کو آپ جانتے ہیں، ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں، نبی کی جمع انبیاء، ان کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ صدیق سے مراد وہ شخص جو نہایت راز باز، نہایت سچا، نہایت سچائی کی پیروی کرنے والا ہو، اور جس کے اندر صداقت پسندی ہو، سچائی کو اپناتا ہو، سچائی کے طریقے پہ چلتا ہو، اور حق پرستی کمال درجے پر ہو، جو اپنے معاملات میں ہمیشہ سیدھا سچا راستہ اختیار کرے، اور جب ساتھ دے تو حق اور انصافی کا ساتھ دے، سچے دل سے دے، جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کا مقابلے میں ڈٹ جائے، کمزوری نہ دکھائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی ہر بات کی پیروی کی، ہر بات کی تصدیق کی، سچائی کا طریقہ اختیار کیا، قربانیاں دے دیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں دنیا میں کسی کی دولت اور رفاقت کے لیے میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں تو ابوبکر ہیں۔ دنیا میں میرا کوئی دوست ہوتا تو ابوبکر ہوتے، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی سے بھی بڑا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کریں گے وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء اور صدیقین۔ پھر فرمایا شہداء کون ہیں؟ شہید تو بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے اسلام کی حقانیت و سچائی کی گواہی دے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جنگ میں مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس نے پوری زندگی میں اپنے عمل سے اسلام کے سچ ہونے کی شہادت دی، اور اپنی جان بھی دے دی اس شہادت کے لیے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی؟ جان بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی سچائی، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے جان بھی دے دی۔ اور صالحین، نیک لوگ، اچھے لوگ جو اپنے خیالات میں، اپنے عقائد میں، اپنی نیت میں، اپنے اعمال میں، اپنے طریقہ کار میں ٹھیک ٹھاک اور نیک لوگ ہوں۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ وہ انسان قابل مبارکباد اور قابل قدر ہے جو دنیا میں ایسے لوگ میسر آ جائیں اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو۔ پھر فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔
اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی روپیے، پیسے، دولت وغیرہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. آدمی کو مان لیجئے کہ 50 کروڑ روپے مل گئے. 50 کروڑ میں خود کتنا کھائے گا، کتنا استعمال کرے گا؟ 50 کمروں کا گھر ہے، یہ ایک وقت میں ایک ہی کمرے میں تشریف رکھ سکتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی بستر پہ سو سکتا ہے. 50 کاریں ہیں، ایک وقت میں ایک ہی کار کو ڈرائیو کر سکتا ہے. تو اصل تو وہ فضل ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں کا ساتھ ہو، اچھے کاموں میں مصروف رہے، پھر مرنے کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نیک انعام پانے والے لوگ. اولاً انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں. کتنی خوشی کی بات ہوگی. آدمی کی نگاہیں اونچی چیزوں کی طرف جاتی نہیں، چھوٹی موٹی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے. محترم حاضرین اور ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کچھ بنیادی باتیں سورہ نساء کی تعلیمات میں سے آپ کے سامنے آئیں اور ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اسلام کی بہت اونچی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو فائنل اتھارٹی، آخری سند مانا جائے، اور ہماری حکومت بھی ایسی ہو، ہمارے حکمران بھی ایسے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں ہمیں رہنمائی دینے والے ہوں. اور جتنے ہمارے معاملات ہیں وہ عدالتی معاملات ہوں، اختلافات کے معاملات ہوں، نظریاتی معاملات ہوں، وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں طے پانے چاہیے. اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا اور کسی اور کے پاس ہم گئے فیصلہ کرانے کے لیے، تو یہ ہمارے ایمان کے خلاف بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا فیضان فرمائے، ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت بٹھا دے، مرتے دم تک انہی احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کی دو عملی سے، اور ہر طرح کے تضاد سے جو ایمان کے خلاف ہو، ہمیں محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ